وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد زندگی کس طرح گزارے اس کے اوپر کچھ مختصر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو پچھلے جمعہ شروع کی تھی. اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے اور زندگی کو شریعہ کے مطابقت میں گزارنے کے لیے جو چیز شریعہ نے مقرر کی ہے وہ ہے علم کا حاصل کرنا. جب تک آپ کے پاس علم، واقفیت، دانائی، ہنر، فن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے. اسی لیے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ جان لیجئے اور صحابہ اکرام کو بھی کہیے کہ جانو اور پہچانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی ایک معبود برحق ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جب تک اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، جب تک اس کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہوگی کہ اللہ ایک اور یکتا ہے اور ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آپ کے لیے اعلی شان نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے. فتح المجید کے اندر عبد الرحمن آل حسن رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ کہنے والا اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں کسی میں پائی جا سکتی ہیں. خالص ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کے قبضے قدرت میں سارے اختیارات ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب قائم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل
کچھ بھی بات کہنے سے پہلے اور کچھ بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو اس وقت تک تمہاری بات بے وزن ہے، اور جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو اس وقت تک تمہارا عمل خس و خاشاک کی طرح ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا علم حاصل کرو، علم دینی ہو، علم دنیاوی ہو، علم شرعی ہو، علم معاشی ہو، علم معاشرتی ہو، کسی بھی قسم کا علم ہو، اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا. جہل سے اور ناواقفیت سے اور نادانیوں سے رکنے کا اور بچنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ، جس شخص کا انتقال اس صورت میں ہوتا ہو کہ اسے پتا ہو اور وہ اس بات کو جانتا ہو اور اس بات پر عمل پیرا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس صفت پہ جس کا انتقال ہوا دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دے گا. اب انسان کی نوعیت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مزار والوں سے مانگتا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کہتا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کہتا جاتا ہے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کو پکار کر اپنی مدد کو طلب کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو پسند نہیں فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں پسندیدگی کی شرط یہ ہے کہ مخلوق علم حاصل کرے اور اس علم پر بڑا جمان ہو جائے. اسی لیے فرمایا کہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اس بات کو جان کر پہچان کروا دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے دریچوں کو کشادہ فرماتا ہے. اسی لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے یہ دین کیا ہے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. فرمایا یہ لوگوں کے لیے اللہ کی ایک ایسی نصیحت بھرا پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے برابری کرنے والا کوئی نہیں، تاکہ نصیحت حاصل کریں کون؟ عقل والے. دیکھیے زمانے میں جتنا انتشار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہوں، کسی کی جگہ پہ ناحق کھڑے ہو رہے ہوں، اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم سے یہ ہوگا ہی نہیں. ہم میں ڈر ختم ہو گیا، خوف الہیہ ختم ہو گیا، سمجھداری ختم ہو گئی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اگر کوئی آدمی آئے اور آپ کے کپڑوں پہ تھوک دے، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ اگر اسے پتا ہو کہ آپ میں حواس ہیں اور حواس خمسہ کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے کپڑوں پہ تھوکے تو آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ آپ کو بہت برا لگے گا، آپ بدلے کے لیے تل جائیں گے. یہی تھوکنا ادھر ادھر جگہ جگہ سڑکوں پہ، گلیوں میں، دیواروں پہ، جگہ جگہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، مسجد میں تشریف لائے، سنن اربع کی روایت ہے، مسجد میں دیکھا کہ کسی نے تھوکا ہوا ہے. ایک جگہ پہ روایت آتی ہے کسی نے نزلہ پھینکا، کچی مسجد تھی وہ دیوار پہ چپکا رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ گندگی پھیلائی جائے، اللہ کے گھر اس لیے ہیں کہ اس میں ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، خوب اللہ کو یاد کیا جائے، اور جب اس طرح کی کوئی گندگی دیکھو تو اس گندگی کو دور کرو. کیسے؟ ایک پتھر کا ڈھیلا اٹھایا، کچی مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے اچھی طرح سے صاف کر دیا. آج آپ دیکھیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہم آسرا نہیں کرتے تھوکنے میں. بھائی تھوکنے کے لیے نالیاں ہیں، تھوکنے کے لیے ڈسٹ بنز ہیں، تھوکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ اپنا لعاب جمع کریں اور بعد میں پھینک دیجئے جہاں ڈالنا ہے کچرے میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جگہ جگہ تھوک رہے ہیں. ہم آسرا بھی نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہے. اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہم یہ عمل سے بچ جائیں کہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے. دوسری ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہم قوانین کو بناتے ہیں اور قوانین کو دوسروں پہ اپلائیڈ کر دیتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے. بحیث القوم ہمارے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سارے قوانین چاہتے ہیں دوسروں کے لیے ہیں اور میں بری ذمہ ہوں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پروف کر کے دکھایا اور اپنی ازواج سے یہ بات کہلوائی کہ میں کیسا ہوں بتاؤ لوگوں کو.
ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی باحیا ہیں، چیخم چلائی سے بچنے والے، بےہودگیوں سے بچنے والے، پورے معاشرے سے گواہی دلوائی کے صادق اور امین ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے رول کو امپلیمنٹ کیا کہ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ اگر تم میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔ پہلے خود با حیا بن کے دکھایا، پہلے پروف کیا کہ میں با حیا ہوں، پھر حیا کی تعلیم دی۔ پہلے خود پروف کیا نماز پڑھ کے کہ میں نمازی ہوں، اور پھر لوگوں کو نماز کی دعوت دی۔ پہلے پروف کیا اس بات کو کہ میں قرآن کریم کا قاری ہوں، پھر لوگوں کو قرأت سکھائی۔ پہلے پروف کیا روزہ رکھ کے کہ میں صائم ہوں، پھر لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پہلے پروف کیا حج کر کے کہ میں اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر نائلہ اور عصاف کو وہاں سے ہٹوانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ سارے بت ہٹاؤ یہاں سے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ پہلے پروف کیا نا، خود اللہ کے لیے قانون کی پاسداری کی۔ آج ہمیں ذرا سا غصہ آ جائے، ہم زبان سے وہ کلمات کہتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ ہمارے لیے وزن رکھتے ہیں۔ وزن کل قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کو تولا جائے گا کہ اس بندے نے اپنی زبان سے کلمہ خیر کہا یا کلمہ خیر نہیں کہا۔ ان تمام باتوں کا وزن ہوگا کل قیامت کے دن۔ صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وزن نہیں ہوگا، صرف سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کا وزن نہیں ہوگا، ہر شے کا وزن ہوگا جو زبان سے کلمہ نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ایسی کی تیسی، ابھی جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، ہم معاہدے کا پاس کریں گے، ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، ہم اس کو نبھائیں گے، ہم معاہدے کو نہیں توڑیں گے۔ یا تو معاہدہ نہیں کرتے، اب اگر معاہدہ کیا ہے تو اس کو پروف کر کے دکھائیں گے، کیونکہ مسلمان غدر نہیں کرتا، مسلمان غلط بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست اسلام قائم فرمائی تو آپ نے فرمایا میری بڑی خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو زمین سے ملا دوں۔ یہ جو اتنا اونچا آپ دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو زمین سے ملا دوں، اس کے اندر 2 دروازے بناؤں، ایک سے داخل ہوں دوسرے سے باہر نکل جائیں۔ یہ جو حتیم ہے اس حتیم کو بیت اللہ کی 4 دیواری میں داخل کر دوں، میری بڑی خواہش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کیا کس نے؟ حجاج بن زبیر نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ابھی کیوں نہیں کرتے، توڑ دیں اس کو اور نیا بنائیں؟ فرمایا نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جن کو میں نے دعوت اسلام دی ہے وہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر ایک قباحت پیدا ہو جائے گی، ان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ انہوں نے اپنی علامت جس کے گرد یہ طواف کرتے ہیں وہ تو توڑ دی، اب یہ ایک نئی چیز ہے، ہم اس کے گرد طواف کریں یا نہ کریں۔ میں اس شک اور شبہ کو بھی پیدا ہونے نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے بیت اللہ کو اس کی اصلی جگہ پہ قائم کیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت اللہ کو زمین سے ملا دیا، 2 دروازے بنائے، اور وہی دوسرے دروازے کا نشان آج تک بیت اللہ کی دیوار میں موجود ہے۔ جب اس کے پردے بدل رہے ہوتے ہیں تو دروازے کی بیک سائڈ پر آپ کو وہ چوکھٹ کا نشان بنا ہوا آج تک نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک دروازہ تھا اور یہاں سے آنے اور وہاں سے نکلنے کا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب جب تعمیرات ہوئیں اس کو اسی علامتوں پہ بحال رکھا گیا تاکہ یہ نشانی برقرار رہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے خواہاں تھے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پہلے قوانین کو خود اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کیا، پھر دوسروں کو دکھایا۔ اب ہمارے ہاں قوانین بنے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ٹریفک کی نوعیتیں ایسی ہیں کہ سگنلز بنے ہوئے ہیں، ہم دنیا جہاں کو کہتے ہیں کہ سگنل ہے مگر ہم سگنل سے نہیں ڈرتے۔ یہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ امت کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے ہماری فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر ہم اس کو توڑنا حق اور سچ سمجھتے ہیں کہ توڑ دو، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے پولیس والا دیکھے نہ دیکھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اس کا مقصود یہ ہے کہ کسی کی جان بچائی جائے. ایک آدمی آتا ہے اوور اسپیڈ کرتے ہوئے وداؤٹ بریکنگ کیے ہوئے آپ کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے, آپ کے بچے سے ٹکرا جاتا ہے. روزانہ ایکسیڈنشل کیسز کراچی میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جو اپنی زبان اور جوارے سے دوسرے کو روکتا ہے. آج اگر کوئی بات ہو یا کوئی تنبیہ کرے, ہماری زبان سے پہلا کلمہ جو میری زبان سے نکلے گا وہ یہ کہ کچھ لے دے کے معاملہ کر لو, جبکہ شریعہ کیا کہتی ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ رشوت لینے والے اور دینے والے, غیر قانونی کام کرنے والے اور کرانے والے سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں, یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو. آپ دیکھیے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہم سیکھیں, اپنی اصلاح کی کوشش کریں, مگر ہم اپنی اصلاح کے بجائے غلط کام کر رہے ہیں. اسی لیے شریعت نے کیا کہا؟ ھذا بلاغ للناس, یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ دین بنا کر بھیجا ہے جو واضح پیغام ہے. لینذروا بہ, تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا جائے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو مسجدوں میں لایا جائے, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اپنے وعدوں کو نبھایا جائے, اپنی باتوں پر قائم رہا جائے, دوسروں کی عزتوں کو پامالیت سے روکا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل گئے, عکاظ المدینہ میں. یہ عکاظ وہ بازار تھا جہاں پہ اونٹوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی, اور یہ وہی بازار تھا عکاظ جہاں پہ راشن کی ساری ڈھیریاں آتی تھیں, جیسے آپ کے ہاں جونا مارکیٹ پہ آتی ہیں ایسے وہاں پہ آتی تھی. اب وہاں پہ آنے کے بعد پھر وہاں سے ریٹیلڈ ہوتا تھا. تو اب عکاظ مدینہ میں جب آیا, بارش کے بعد سامان, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گشت پہ نکل گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت یہ نہیں تھی کہ جا کے لوگوں کی ڈھیریوں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے چیک کریں. اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قانون سکھانے کا ارادہ کیا کہ قانون کیا ہے, برابری کیا ہے, انصاف کیا ہے. آپ نے اپنی آستین سے کپڑا اونچا کیا اور ہاتھ غلے کی ڈھیری میں داخل کر دیا. اس غلے کی ڈھیری میں داخل کیا جو دیکھنے میں تو سوکھی تھی مگر اندر سے وہ پوری گیلی تھی. اب گیلا غلہ جب تولا جائے گا تو وزن زیادہ بنے گا, غلہ کم آئے گا, وزن زیادہ آئے گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھا دیا کہ بھائی من غش فلیس منا, لوگوں جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. طبقات میں روایت موجود ہے, ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ اب یہ غلہ تو گیلا ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کی تمام صفات بیان کر کے لوگوں میں بیچو, جو خریدنے کے لیے آئے بتاؤ کہ یہ میرے پاس غلہ ہے بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا, یہ میں گیلا بیچوں گا. اس نے کہا کوئی نہیں خریدے گا. کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے, اس کے سچ کی بدولت سب سے پہلے بازار میں اس کی دکان خالی ہوتی تھی اور سب سے پہلے اس کا غلہ بک جاتا تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا کہ بھائی میرے عیب میں, میری چیز میں یہ عیب ہے اور میری چیز میں یہ اچھائی ہے, میں جھوٹ بول کے نہیں بیچتا. وَإِن صَدَقَ بُورِكَ لَهُمَا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِن صَدَقَا, میں نے ابھی جس طرح پڑھا سب اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں, یہی غلطی ہے. وَإِن صَدَقَا, صدقہ نہیں, وَإِن صَدَقَا تسنیہ کا صیغہ, بیچنے والا بھی سچ بولے, خریدار بھی سچ بولے, جب تک دونوں سچے رہیں گے بُورِكَ لَهُمَا, اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے برکتیں اتارتا رہے گا. خریدار تو بیچارہ جا کے بولتا ہے اتنا بڑا جھوٹ کہ اس سے کم تو فلاں جگہ مل رہا ہے, کہیں بھی نہیں مل رہا. وہ کہتا ہے اس کا تو یہ ریٹ ہے, کہیں بھی نہیں ہے. برکت کیسے آئے گی؟ جھوٹ تو ہم خود داخل کر رہے ہیں. بیچنے والا کہتا ہے اس کی تو ایسی گارنٹی ہے, ایسی گارنٹی ہے کہ اس کو کوئی ڈسکلیم ہی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا, اور گاہک کے جاتے ہی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا الو بنا دیا, اپنے سامان کو بیچ دیا, یہ واپس آئے تو کہنا ہمارا سامان ہی نہیں, اس کو پہچاننے سے انکار کر دینا. وَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا, جب تک دونوں سچے رہتے برکتیں اترتی. جہاں جھوٹ شامل ہوا اللہ نے سب سے پہلے برکت چھین لی. اب کرو کاروبار, صبح سے شام تک گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں, گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں, ہاتھ پھر وہی خالی کے خالی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیسے آپ کے ہیں؟ یہ روزی اللہ کی عطا شدہ ہے, اللہ کی عطا شدہ ہے. اس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالی نے دینی ہے. آپ جتنا بھی پیسہ کما لیں وہ آپ کے پاس نہیں ٹک سکتا اگر اللہ کی طرف سے برکت کا نزول نہ ہوتی. آپ دیکھیے پریشانی پریشانی پریشانی, سب پریشان,
سچ نہیں بول رہے، قانون کی پاسداری نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع میں نہیں لا رہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی شریعت کی طرف لے کر نہیں آ رہے، سب یہ بات کہتے ہیں فلاں قوم بڑی اچھی، فلاں قوم بڑی اچھی۔ ارے ہم مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کی پیروی کریں، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم خود کو اچھا کر کے لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلوائیں کہ ہمارے ہاں غدر نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، سچ بولنا ہمارا کام ہے، ہم کوئی کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرتے۔ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا جو ماشاءاللہ بہت بڑے ہمارے کراچی کے تاجر برادری کے بڑوں میں سے ہیں اور ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی، کہا کہ حضرت برا بالکل نہیں مانیے گا، میں آپ کو سب سے بڑے منافق کی نشانی بتاتا ہوں، جو سب سے بڑا نمازی ہے نعوذ باللہ وہ سب سے بڑا منافق ہو۔ کتنے شرم کی بات ہے، سارے نمازیوں کو ایک ساتھ کہہ دیا، سارے باشرہ لوگوں کو ایسا کہہ دیا، سب ایسے نہیں ہوتے۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں۔ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، آپ خیانت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، آپ وعدوں کا پاس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، کبھی خطر نہیں کرتے تھے، کسی کو ناحق تنگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کوڑا پھینکنے والی عورت کوڑا پھینکتی ہے تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، آپ نے پھر بھی اس کو تکلیفیں نہیں پہنچائی۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی اگر کوئی میرا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یا کوئی معزز بھائی اگر مجھے کچھ کہہ دے اللہ اکبر، میرا تو دل چاہتا ہے میں زمین پھاڑ کے اس کے زندہ دفنا دوں۔ یہی بات غلط ہے، یہی اسلام کے خلاف ہے، یہی تو آزمائش ہے آپ کی۔ شیطان ابھارتا ہے کہ اس نے نیکی کی، اس کی نیکی ضائع کرنی ہے، پورا پلاننگ ہو جاتی ہے، پورا فل پلانڈ ہو جاتا ہے، پورا نقشہ تیار ہوتا ہے اس بندے کو ایسے ابھار کے اس کی نیکی کو تباہ کرنی ہے۔ شیطان نیکیاں تباہ کر دیتا ہے، ہم ویسے ہی خالی کے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی علامت بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے نا، احب اللہ لقاءہ، اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کرے۔ کون ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں گا؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، سب کو پتا ہے جہاں مریں گے وہاں پھنسیں گے، سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ جب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہم پھنس جائیں گے تو ہم راستہ کیوں نہیں تلاش کر رہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں داخل ہوں؟ ہم کیوں اپنی زندگی میں اپنے لیے آگ 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 جمع کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سنن اربعہ کے اندر ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بالا خانے میں تھے، جناب عمر پہنچے تو دیکھا کہ کھجور کی چٹائی ہے جسے آپ عموماً عید الاضحیٰ پہ استعمال کرتے ہیں قصائیوں کے لیے، گوشت کے لیے، ایسی چٹائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہمت باندھے ہوئے ہیں اور اس پہ لیٹے ہوئے تھے، عمر کو دیکھ کر اٹھ گئے تو اس کے پورے نشان آپ کی کمر پہ چھپے ہوئے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے لیے ریشمی جبے نہ خرید لیں، وفد آتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں، آپ بھی ایک جبہ پہنا کریں، ہم حلہ آپ کے لیے لے لیتے ہیں۔ حلہ کہتے ہیں دو ایک رنگ کی چادروں کو، جیسے ہم قمیص شلوار ایک رنگ کا پہنتے ہیں، اس کو عربی میں حلہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم آپ کے لیے دو ایک رنگ کی چادریں خرید لیتے ہیں تاکہ کوئی آئے تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اچھے سکون کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ملیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر حقارت سے اس کو سمجھا اور فرمایا کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ عمر، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں وہ کچھ سجا دیا ہے کہ ہمیں یہ دنیا والوں کی چیزیں نہیں چاہیے۔ آج ہماری شان کیا ہے کہ پروٹوکولز ہونے چاہیے، دنیا کے لوازمات ہونے چاہیے، پوری دنیا مجھے واہ واہ کہے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ ارے ہمیں تو اللہ کی پسند کا ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی پسند کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بغیر پروٹوکولز کے پوری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کے ہیج کر دیتا ہے۔ اللہ کی پسند کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بن کے دکھاؤ۔ صرف دنیا کے عمدہ کپڑے تو قارون نے بہت پہنے، کا یہ کپڑے اسے بچا سکے؟ کون سا پروٹوکول ایسا تھا جو حامان نے اختیار نہیں کیا تھا؟ کیا حامان بچ سکا؟ کون سی نوعیت اور القاب ایسے تھے جو فرعون خود ساختہ اپنے آگے پیچھے نہیں لگاتا تھا؟ کیا یہ القاب اسے بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی شان پتہ ہی کیا ہے؟
امیر المومنین ابو بکر جب امیر المومنین بنے تو ابو بکر کہتے تھے مجھے ابو بکر کہا کرو، امیر المومنین نہیں کہا کرو. امیر المومنین تھے نا، حق تھا، مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن امیر المومنین نہیں کہلواتے تھے. کہا خبردار ابو بکر ہوں، ابو بکر رہنے دو. یہ جو ممبر پہ جو اللہ نے کھڑا کیا ہے یہ وہ ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے اوپر ذمہ داری آتی تو میں پوچھتا. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو عمارت کی ذمہ داریاں دے دی گئیں اسے الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا. اتنی بڑی ذمہ داری ہے. خلیفہ عمر اتنی بڑی زمین کے حاکم، آدھی دنیا کے فاتح، اور خلیفہ عمر کی کیفیت کیا ہے کہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کوئی امیر المومنین کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی القابات لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امیر المومنین خود ڈر رہے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھ سے سوال کیا تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. پھر حجاج ثقفی آ گئے اور مبیر آ گئے اور فلاں آ گئے اور فلاں آ گئے اور القابات کی فوج آ گئی، اور ان کا حشر دنیا نے کیا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے اور ہر چیز میں یہ بات سمجھیں گے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو تبدیلی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. مشکلات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سکھ کے راستے پہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن ڈالے گا، لیکن طریقہ کیا ہے کہ سمجھیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. قانون کی پاسداری اس لیے نہ کیجئے کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے یا کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس لیے کیجئے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں مجھ سے وہ تلف نہ ہو. اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا نا کہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا. اسی لیے جہاں چوریاں زیادہ ہوں وہاں پہ کیمرہ لگا دیجئے، چوریاں رک جائیں گی. لکھ کے لگا دیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، ڈبل ہو جائیں گی. یہ کتنی ہماری بدبختی ہے، ہم سب کی لا علمی ہے. اس بات کو سمجھیے کہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے. اگر ہم کوئی بے ایمانی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم سچ کا کام کرتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی یہ طمع نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا کہ مجھے دنیا والے کیا کہیں گے. ابو بکر پورا سامان اٹھا کے لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ آپ نے سب نے سنا ہے. اس سامان کی کل مالیت سوائے چند روپے کے اور کچھ نہیں تھی، لیکن بندہ اپنا گھر خالی کر کے آ گیا. پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، موطا کی روایت ہے، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ ہم سوچ نہیں سکتے جو ابو بکر نے کہا. ابو بکر نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. جب ایسے تقوی ہوتے ہیں نا، ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ جب درجہ بلند کرتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، عمارتوں سے بھاگتے ہیں. ابو ہریرہ کو جب مدینہ کا حاکم بنایا گیا تو ابو ہریرہ دسترخوان بچھا کے اتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ رو رہا ہے. فرمایا رونے کا ہی وقت ہے، ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا اور ہمارے دسترخوان پہ وضع کی انواعات چنی ہوئی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ دنیا میں ہی تو بدلہ نہیں دے رہا. ہمیں تو آخرت کی فکر ہے، ہمیں تو آخرت میں اللہ سے نعمتیں چاہیے. یہ دنیا کی زندگی یقین کر لیجئے کہ ابھی نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، بس جانا تو ہے. اب سب ساتھ جائیں گے یا الگ جائیں گے یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے جس طرح بھیجا اللہ ویسے بلائے گا. یہ سارے کام اللہ کے ہیں، اس پہ بحث کی حاجت نہیں ہے. بحث کی حاجت اس پر ہے کہ تم اور ہم لے کر کیا جائیں گے. اللہ کے ہاں جب سوال ہوگا تو جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں کوئی سفارشی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہہ دیا تھا، بیٹی انقذی نفسی کی من النار، اگر تم چاہتی ہو اللہ کے ہاں کامیابی اختیار کرنا تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا سامان خود کر کے آنا. میں رشتہ داری تو نبھا سکتا ہوں، اللہ کے ہاں تمہیں جہنم سے بچانے کا کام نہیں کر سکتا. جو عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کا والد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں. آپ سوچئے کہ آپ کا اور میری کیا مقام اور کیا حیثیت اور کیا شان ہے. ہم کیسے کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ارے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا نا، کہتے رہے نا، کہہ دیا. بس اب توبہ کرو اور ارادہ کرو اور پکا یقین کرو کہ اب میری زبان سے بدی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. روکو اپنے آپ کو. ایک لمحہ مل جائے نا، ایک لمحہ آخری
بالکل آخری سانس نکلنے سے پہلے، اور اللہ وہ منظور کرے تو پھر وہ لمحہ بھی بندے کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اس کی دو دلیلیں بہت مشہور ہیں، آپ نے سن رکھی ہیں بار بار۔ ایک کفل تھا بنی اسرائیل میں، بڑا بدکار تھا، اس کو جب گناہ کی حد ہو گئی، قصہ مختصر وقت نہیں ہے، تو گناہ کی حد پر اس کو احساس جاگ گیا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے صرف رات کا کچھ حصہ توبہ کی، اسی رات فوت ہو گیا، اور اسی رات اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صرف تھوڑا سا لمحہ ملا تھا مرنے سے پہلے، اس نے گڑ گڑا کے اللہ کو منا لیا۔ دوسرا وہ شخص جو کتب ستہ اور کتب صحیحہ کے اندر درج ہے کہ اس نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول مجھے شارٹ کٹ ٹو جنہ بتائیے، یہ لمبے چوڑے کام مجھ سے نہیں ہوتے، چھوٹا چھوٹا راستہ بتائیے، بالکل مختصر مجھے جنت میں جانا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، جہاد کے میدان میں چلا جا، اگر تو شہید ہو گیا تو اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی قسم ہے اس کے ہاتھ میں ٹوکرا تھا جس سے وہ کھجورے کھا رہا تھا، اس نے وہ رکھا، اور اس کی جذباتیت دیکھتے ہوئے ایک جگہ راوی نے لکھا کہ اس نے وہ ٹوکرا پھینک دیا کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو ایسا نہ ہو جنت میں لیٹ ہو جاؤں۔ وہ دوڑ کے چلا گیا میدان جہاد میں، چند لمحوں بعد اطلاع دی گئی ہنیئا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مبارک ہو، اس کی شہادت ہو گئی۔ فرمایا اللہ اکبر، امیلا قلیل، اتنے چھوٹے سے عمل پہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کہ وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ ایک لمحہ ہی تو ملا تھا، ایک لمحہ، لمبی چوڑی عمل کی کیفیت نہیں تھی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ جو 40-45 سال عمر ہو گئی، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تو ان کو ایک موقع دیا، انہوں نے مجھے راضی کیا، تجھے 40-45 سال دیے، تو نے راضی نہیں کیا، تو کیا جواب ہوگا اللہ کے ہاں؟ آپ سوچئے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں کوئی بات مشکل نہیں ہے، دین میں تو مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین میں یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، یہ خود مشکل ہے، بلکہ دماغی طور پر یہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ دین میں کوئی مشکل نہیں، دین بڑا آسان ہے۔ ان الدین اللہ یسر، اللہ کا دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی سستی مارا گھر میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے سو کر اٹھتا ہے، اس کو بتایا جائے تمہاری نوکری لگ گئی ہے، تم نے 8 بجے جانا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جاتا۔ اس کو بتایا جائے تمہاری ساری ضرورتیں ایک دن میں پوری ہو جائیں گی اگر نوکری پہ جاؤ گے، اب تمہیں 8 بجے جانا ہے، وہ 6 بجے پہنچ جائے گا۔ اس نے دماغ کو تیار کیا کہ میری ضرورتیں پوری ہوں گی، مجھے جانا ہے۔ وہی جس سے نہیں اٹھا جا رہا تھا وہ 6 بجے اپنی نوکری پہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری ساری ضرورتیں جنت کی صورت میں پوری کر دوں گا، تم بس میری بات مانو۔ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو مجھے دیکھتے ہوئے اس دین کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں نہ نماز مشکل، نہ زکوٰۃ مشکل، نہ توحید مشکل، نہ عقیدہ مشکل، نہ صیام مشکل، نہ حج مشکل۔ ارے مشکلوں کو تو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، دین بالکل آسان کر دیا، بالکل آسان کر دیا اس شخص کے لیے جو دین پر عامل ہوگا، عمل کرے گا۔ اور جو دین پہ عمل نہیں کرے گا وہ مشکلات سوچتا رہے گا، قباحتوں میں گھرتا رہے گا، تکلیفوں میں آتا رہے گا۔ لہذا فرمایا لِيُنذِرَ بِهِ، یہ دین اس لیے اتارا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، وہ جہنم سے ڈر جائیں، گناہوں سے ڈر جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور جان لیں انما ہوا الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لبن کسے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں۔ جن میں ذرا سا دماغ ہے، عقل نام کی کوئی چیز ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ایک ہے۔ لہذا سوچئے، سورہ علق میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، ارے پڑھیے تو صحیح، دین کو سیکھیے تو صحیح، آپ کا رب بڑا معزز ہے، بڑا معزز ہے، بڑی آسانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا اور کہا اقرأ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پڑھیے۔ اب اللہ کے نبی کو تو پڑھنا نہیں آ رہا، فرمایا ما انا بقاری، ان صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، کہا پڑھیے تو صحیح، انہوں نے فرمایا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، مجھ سے لفظ ہی نہیں نکل رہا ہے۔ فرشتے نے زور سے دبایا اور اللہ کے نبی کو کہا پڑھو، اقرا، پڑھو۔
اب اللہ کے نبی نے جب پڑھنا شروع کیا تو بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. پوچھا فرشتے نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں یاد کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کا ذکر یاد کر لوں اور اس میں بھولوں نہیں، اس کو پکا یاد کروں. اللہ نے کہا یہ ہمارا کام ہے، آپ اپنا کام کریں، یاد کر کے آگے پہنچوانا یہ ہمارا کام ہے. ہم خود یاد کروائیں گے، ہم خود اس کی حفاظت کروائیں گے، ہم سارے معاملات خود کریں گے. آپ نے پڑھنا ہے، اپنے ایفرٹس کرنے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنے ایفرٹس کروائے گئے اور اس کے بعد دین کس طرح صحیح سلامت پہنچا نقطوں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کہتا ہے الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو قلم کے ساتھ ہر بات سکھا دی. علم الانسان ما لم یعلم، لوگوں انسانوں یہ کامیابی کے وہ راستے ہیں آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں. تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ. اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ تاکہ کامیاب اور کامران ہو جاؤ. اسی لیے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسم، اگر تم سستی مارے بن جاؤ گے تو تمہیں علم نہیں آئے گا. علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. جب انسان اس پہ چلتا ہے تو کامیاب اور کامران ہوتا ہے. یہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، شرع متین کا علم ہے. آئیے ہم سب اس کے عامل بنیں، آئیے ہم سب اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے لیے رہنمائے ہدایت حاصل ہو جائے اور ہم سب کامیاب اور کامران ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.